لانے کی باتیں ہو رہی تھیں، تو آج بھی ہم نے کوشش کی ہے آسمان سے ایک ستارے کو توڑ کر اپنے اسٹوڈیو کی زینت بنانے کی کوشش کی ہے، اور اسٹوڈیو اس وقت جگمگا رہا ہے ان کی روشنی سے، ایک ایسے فرزند پاک سرزمین کے بیٹے جنہوں نے ملک و گھوم کر پاکستان کی عزت، پاکستان کا نام روشن کیا اور جھنڈا گاڑا۔ تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پوری ریڈیو کویت اردو سروس کی طرف سے سفیر محترم جناب سید سجاد حیدر صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے آپ کے مزاج خیریت سے ہوں گے؟ جی میں بالکل خیریت سے ہوں۔ جی سامعین، سفیر محترم اس وقت اسٹوڈیو پہ موجود ہیں اور آپ کے من پسند سوال اور سفیر صاحب کے جوابات ہم ان سے لیں گے اور جانیں گے ان کی زندگی کے بارے میں۔ سفیر محترم، آپ کو بچپن میں لیے چلتے ہیں اور ہمارے سامعین جاننا چاہتے ہیں جب آپ نے آنکھ کھولی تو کس گھرانے میں کھولی آنکھ اور کیسا پایا، اور اپنے آبا و اجداد کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ پہلے میں سب سے پہلے تمام سامعین ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بہت آسان اور بہت مشکل سوال پوچھا ہے، اور بڑا دلچسپ سوال ہے جو بھی کسی بھی انسان کو ضرور سوچتا ہے اس بارے میں۔ جی۔ میں نے بڑے ایک عام سے گھرانے میں آنکھ کھولی، جس میں جو ہے نا، جو خاندانی طور پر خاندانی ماحول جس میں ہوتا ہے، جس میں بڑوں کی رسپیکٹ، باپ کی شفقت اور ماں نے کسی شرارت پر تنبیہ کرنا اور ماں سے ڈرنا بھی، لیکن ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود میں نے جو چند چیزیں اپنے ماں باپ میں دیکھی ہے، اپنے دادا یا دادی میں، کہ انہوں نے کبھی بھی ہمیں ایک اس طرح کی تربیت دی کہ ہم معاشرے کا بہت اچھے فرد کے طور پر نکلیں، اور ہمیں عین اسلامی بھی ہونا چاہیے، پاکستانی بھی ہونا چاہیے، اور ماڈرن بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ بہترین تعلیم بھی آپ کے پاس ہو، آپ کی شخصیت بھی بہت بہترین ہو، اور آپ کو کوئی اس چیز کی کوئی وہ نہ ہو۔ میں کوئی اس گھرانے سے میرا تعلق ہے جس میں میرے باپ نے ہمیشہ مجھ پر یہ کوشش کی کہ جی آدمی کو سیلف میڈ ہونا چاہیے، اور انہوں نے مجھے جو ہے نا، چاہے میرے سارے جتنے بھی تھے گھر والے، بھائی بہن، تو انہوں نے ہمیں بہترین اسکولوں میں تعلیم دلوائی۔ اگرچہ میرے والد محترم، عموماً والدین کا خواب ہوتا ہے کہ ایک سمت میں ہی والدین سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یا پائلٹ بن جائے، بہت ہے۔ تو سول سروس کی طرف خیال والدین کی طرف سے تھا یا آپ کی اپنی یہ خواہش تھی؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بیسیکلی جو ہے نا، وہ میرے والد بھی جو ہے نا، وہ ایک سرکاری ملازم تھے۔ اچھا۔ میرے والد صاحب جو ہے نا، وہ سرکاری ملازم تھے اور ایک سرکاری افسر تھے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ میں جو ہے نا کوئی اور کسی اور شعبے میں جاؤں۔ اچھا، لیکن ہوا یہ کہ جو ہے نا، جس وقت میں یہ سمجھیے یونیورسٹی سے تھوڑے دن کی بات ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو اس میں یہ ہوا کہ جی میں، میرا چھوٹا بھائی اور چھوٹی بہن، ہم پڑھ ہی رہے تھے، تو وہ ساری کی ساری ذمہ داری پھر مجھ پر عائد ہو گئی۔ تو اس میں ٹھیک ہے، ہمارے کوئی ایسے جو ہے نا ہمیں مشکلات نہیں تھیں، لیکن ذمہ داری کافی تھی، اور وہ ذمہ داری جو ہے نا اس چیز سے یہ ہوئی کہ محنت کی، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا پڑھتے بھی چلے گئے اور نوکری بھی کرتے چلے گئے، اور اسی طرح آگے چلتے چلے گئے۔ تو ماں نے جو ہے نا، یا باپ نے ہمیشہ یہ ذہنی طور پر رکھا کہ بیٹا آپ نے معاشرے کا ایک اچھا فرد بننا ہے، اور جس جگہ پہ بھی جائیں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ سوسائٹی کے اندر اپنا ایک کردار ادا کریں گے، اور مثبت کردار ادا کریں گے، جس میں آپ بچوں سے شفقت اور بڑوں سے رسپیکٹ، اور اپنے دائیں بائیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھیں گے، عورتوں کی عزت کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو ہے نا کسی سے بدتمیزی نہ کرے۔ تو ان چند اصولوں پر میں نے زندگی گزاری ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے میری تو ہمیشہ سے یہی دعا رہی کہ اللہ جی تعالیٰ نے ہمیشہ کامیابی زندگی میں عطا کی ہے. بے شک بے شک. تو سفیر محترم، آپ نے اپنے والدین کا ذکر کیا، اہل و عیال کے اندر اور کون کون ہیں اپنے آپ شریک حیات، اپنی اولاد کے بارے میں کچھ ذرا تذکرہ کریں گے؟ میری بیگم صاحبہ ہیں، اور میرے 2 بچے ہیں، ایک جی لڑکی ہیں اور ایک صاحبزادے ہیں. جی دونوں ماشاءاللہ سے جوان ہیں، لیکن بیٹی نے ابھی گریجویشن کیا ہے، پھر فردر جو ہے نا اس نے اسٹڈیز فردر کرنی ہے. جی بیٹا میرا جو ہے نا وہ میڈیسن کر رہا ہے، ماشاء اللہ. تو اس کو میڈیسن جو ہے نا میڈیکل کے آخری سال میں ہے. تو اور بیگم صاحبہ میری، انہوں نے بھی ماسٹرز ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں کیا ہوا ہے. ماشاء اللہ. مختلف جگہوں پر انہوں نے کام وغیرہ بھی کیا. میں جی اپنے دوسرے ممالک میں رہا. یہاں پر جو ہے نا چونکہ جیسی صورتحال پچھلے سال سے رہی ہے کووڈ-19 کے سلسلے میں، تو ان کو موقع نہیں ملا، لیکن پچھلے دنوں تک وہ جو ہے نا انٹرنیشنل ویمن گروپ کویت کی پریزیڈنٹ رہی ہیں. ماشاء اللہ. تو اسی میں ہی ان کی کافی مصروفیات وہ ابھی تک چلتی رہتی ماشاء ہیں. اللہ. سفیر محترم، آپ نے تذکرہ کیا کہ مختلف ممالک میں آپ نے کام کیا، تو جب آپ کی تعیناتی ہوئی بحیثیت سفیر یا سفارتی عملے کے حوالے سے، تو آپ کا کیا تجربہ رہا؟ مختلف ملکوں گھوم گھوم کر آپ نے پاکستان کی خدمت کی. دیکھیے، میں اس چیز کو میرے آپ یہ نچوڑ میں بتاتا ہوں کہ میں نے ایک چیز دیکھی کہ دنیا میں سارے لوگ بہت اچھے ہیں، جی بشرطے کہ آپ ان کے ساتھ اچھے رہیں. صحیح. اور لوگوں کو جو ہے نا اگر آپ ان کی عزت کرتے ہیں، چاہے چھوٹے سے چھوٹا، آپ کوشش کریں. جی تھے میں دسمبر 2019 میں 7 دسمبر کو میں یہاں پر میری آمد ہوئی. جی تو میرے خیال میں جہاز سے اترتے ہی جو سب سے پہلا سلام کے بعد جو سوال ہوا ہے جی مجھے، وہ آپ سب جانتے ہیں، اور جی تمام حاضرین سامعین جو ہے نا، جس محفل میں آپ جائیں، جس جگہ پر بیٹھیں، جس جگہ پر گفتگو ہو یا ٹیلی فون ہو، جی تو وہ ایک سوال ضرور ہوتا ہے، اور وہ جانتی ہیں آپ بھی کہ جی ویزے پر سے پابندی کب ہٹے جی گی. بالکل بالکل. تو یہ جو ہے نا کویت آنے سے پہلے ہی یہ جو ہے نا چند سوالات تھے، جی 4-5 سوالات جی تھے جو ہے نا مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ چیزیں حل کرنی ہے، اور کوشش کیجئے کہ جی آپ اپنے دوران سفارتکاری میں اس چیز کو حل کیجئے. جی تو دسمبر 2019 میں نے جو ہے نا کویت میں پاکستانی سفارت خانہ جوائن کیا. جنوری 2020 میں امیر کویت کے پاس جو ہے نا میری ان سے جو ہے نا اسناد سفارت میں نے پیش کی، جی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 2020 میں فروری میں کے بعد ہی جس طریقے کی یہ کووڈ-19 کے جی سلسلے میں جو ہے نا ایک ایسی چیز وبا جی ساری دنیا میں چلی، بالکل. جس نے صرف کویت نہیں، عالم انسانیت کو اپنے ایک انتہائی پیچیدگی پیدا کر دی زندگی میں. بالکل اور اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر ہر شخص کی یہی تھا کہ جی یہاں پر 12 سال سے ویزے پر پابندی ہے. جی اچھا، اب یہ جو چیز ہے کہ آپ نے جو بات کی، میں اس سوال کو 2-3 حصوں میں تقسیم کروں جی گا. بالکل. اور ایک چیز یہ کہوں گا کہ جی دیکھیے کہ جو ویزے پر پابندی ہے وہ انہوں نے یہ کسی نہ کسی انداز میں گفتگو چلتی رہی پچھلے سال. اور گفتگو میں جو ہے نا جب انہوں نے جو ہے کویت میں جب ان کو ضرورت پڑی میڈیکل پروفیشنلز کی، تو اس کو جو ہے نا ہم نے ان کو میڈیکل پروفیشنلز دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے گزارش کی کہ بھائی آپ دوسری کیٹیگری میں بھی آپ جی بلائیں. صحیح. تو 10 مئی 2021 کو انہوں نے یہ ایگری کر گئے کہ جی بینکنگ میں آپ کے بزنس مین اور فیملی ویزاز یہ دیں گے. نائس. تو اب تک تقریباً 1200-1250 کے قریب جو ہے نا آج رات کو بھی پہنچ رہے ہیں. جی بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ. تو یہ لوگ آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی. اور پچھلے چند دنوں میں آپ یہ دیکھیں 6-7 مہینے میں
4 دفعہ جو ہے نا یہ فارن منسٹرز مختلف جگہوں پر ان کی ملاقات ہو چکی ہے. صحیح صحیح. اور کوئٹی وزیر خارجہ پاکستان جا چکے ہیں. ابھی جو ہے نا مختلف قسم کے اور بھی کامیابی خوشخبری آنے والی ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں انشاءاللہ ہماری جو ہے نا وہ ہمیں کامیابی عطا کرے. بالکل. سامعین، ہم لوگ اپنے پروگرام کے بالکل قریب اختتامی مراحل میں اس وقت ہیں، اور پروگرام کے اختتام کے ساتھ ہی سفیر محترم سے ہم پیغام لینا چاہیں گے. تو سفیر صاحب، کوئی پیغام کویت کے لوگوں کے لیے، کویت میں رہنے والوں کے لیے، اور خاص کر پاکستانی کمیونٹی کے لیے آپ دینا چاہیں؟ میں پاکستانی کمیونٹی کو، ایک تو ہماری کمیونٹی بہت اچھی، بہت زبردست ہے. الحمدللہ. میں ان سے گزارش کروں گا کہ دیکھیے، میں سفیر نہیں، آپ لوگ پاکستان کے سفیر ہیں، اور آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کریں کہ دوسرا سے یہ کہے کہ یار یہ پاکستانی کتنا اچھا ہے. لباس، گفتگو، بول چال، ڈرائیونگ، بالکل دوسرے لوگوں سے معاملات، بالکل وہ آپ اس طرح ریپرزینٹ کریں گے اور پاکستان کو ایک اچھے ملک کے طور پیش کریں گے. پاکستان ایک بہت اہم ملک کے طور پر اس ریجن میں سمجھا جاتا ہے، اور پاکستانی بہت اچھے طور پر سمجھے جاتے ہیں. جی. تو آپ اپنے معاملات، اپنے تعلقات کو اس طریقے سے پیش کریں کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھیں. صحیح. سامعین، سفیر محترم جناب سید سجاد حیدر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. وقت کی کمی کے باعث ہمیں تسلی تو نہیں ہوئی، لیکن البتہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. تو ہم سفیر محترم جناب سید سجاد حیدر کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور انہوں نے بہت مفید گفتگو کی. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ندا مرزا اور سفیر محترم کو ریڈیو کویت کے اسٹوڈیو سے ہماری پوری ٹیم کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اگلے ہفتے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.